بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوْ عَلَّقَ صَرِيحًا كَإِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ كَذَا أَوْ إِذَا أَوْ مَتَى لَا يَصِحُّ، أي إن قال إن أديت إلي كذا فأنت بريء من الباقي لا يصح، لأن الإبراء المعلق تعليقا صريحا لا يصح، فإن الإبراء فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط، فالإسقاط لا ينافي تعليقه بالشرط والتمليك ينافيه، فراعينا المعنيين وقلنا إن كان التعليق صريحا لا يصح، وإن لم يكن صريحا كما في الصورة المذكورة يصح. وإن قال للآخر سر لا أقر لك بمالك علي حتى تؤخره عني أو تحطه ففعل صح عليه، ولو علق أخذ للحال، ولو صالح أحد ربي دين عن نصفه على ثوب اتبع شريكه غريمه بنصفه، أو أخذ نصف الثوب من شريكه إلا أن يضمن ربع الدين، فإن الشريك إن ضمن له ربع الدين فلا حق له في الثوب. هذا إذا كان الدين مشتركا بينهما بأن يكون واجبا بسبب متحد كثمن المبيع صفقة واحدة وثمن المال المشترك والموروث بينهما أو قيمة المستهلك المشترك، فإن كل ما أخذه أحد الشريكين فللآخر اتباعه، ولو قبض أحد شيئا من الدين شاركه شريكه فيه ورجع على الغريم بما بقي، أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين إني قد أعطيتك حقك فليس لك علي شيء، فإنما أعطاه إياه مشترك بينه وبين شريكه. ولو شرى من غريمه بنصفه شيئا ضمنه شريكه ربع الدين أو تبع غريمه، أي اشترى أحد الشريكين بنصفه من الغريم شيئا فللشريك الآخر أن يضمنه ربع الدين، لأنه صار قابضا نصف الدين بالمقاصة فيضمنه شريكه الربع، بخلاف مسألة الصلح، فإنه إذا أخذ الثوب بطريق الصلح عن النصف وبمبدأ الصلح على الحط، فالظاهر أن قيمة الثوب أقل من نصف الدين، فلو ضمنه ربع الدين يتضرر آخر الثوب، فلآخذ الثوب أن يقول إني ما أخذت إلا الثوب فإن شئت خذ نصفه، بخلاف مسألة الشراء إذ مبناه على المماكسة فلا يتضرر المشتري بضمان ربع الدين. وفي الإبراء عن حظه والمقاصة بدين سبق لم يرجع الشريك، أي إذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع الشريك الآخر على ذلك الشريك، لأن الإبراء إتلاف لا قبض، وكذا إن وقعت المقاصة بدينه السابق. صورته لزيد على عمرو 50 درهما، فباع عمرو وبكر عبدا مشتركا بينهما من زيد ب100 درهم حتى وجب لكل واحد منهما على زيد 50 درهما، ووقعت المقاصة بين 50 التي وجبت لعمر على زيد وبين 50 التي كانت لزيد على عمر، فليس لبكر أن يقول لعمر إنك قبضت 50 التي وجبت لك على زيد، حيث وقعت المقاصة بينهما وبين 50 التي كانت لزيد عليك فأدي إلي نصفها، وإنما لا يكون له ذلك لأن عمرا قاض دينه بالمقاصة لا قابض شيئا. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر دو عناوین کے تحت بحث ہوئی ہے، ایک کے بعد دیگر ان کو سمجھتے ہیں اور مسائل آسان ہیں، عبارت پڑھ کے ہی ان کی طرف آگے بڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سابقہ ویڈیو میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ابراء یعنی کسی کو قرض معاف کرنا، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کلمہ شرط کو صراحتاً ذکر کر دیتا ہے، تو کیا یہ تعلیق درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی صورت دیکھیے، وَلَوْ عَلَّقَ صَرِيحًا، اگر ابراء کے معاملے کو صراحتاً معلق کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر كَإِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ كَذَا، یعنی إِنْ أَدَّيْتَ إِلَيَّ نِصْفًا أَبْرَأْتُكَ عَنْ نِصْفِ الْبَاقِي، یا کوئی بھی ایسا کلمہ بولتا ہے جس میں صراحتاً شرط کا کلمہ موجود ہے، ان یہ صریح کلمات میں سے ہے، او اذا ادیت، یہ اذا بھی صریح کلمات میں سے، او متا بھی شرط کے لیے صریح طور پر استعمال ہوتا ہے، لا یصح، تو یہ تعلیق درست نہیں ہوگی۔ ای ان قال، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے
ان ادیت الی کذا، اگر اتنی مقدار تم مجھے ادا کرتے ہو، فانت بریء من الباقی، باقی سے تم بری ہو جاؤ گے، لا یصح، تو یہ درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے آپ کو دو کلمات کا سمجھنا ضروری ہے، ایک اسقاط اور ایک تملیک۔ اسقاط کہتے ہیں کسی سے ایسے حق کو ساقط کرنا جو اس کے ذمے دین کے طور پر لازم نہ ہو۔ مثال کے طور پر حق شفاع ہے، اب اس کو اگر ساقط کیا جاتا ہے تو حق شفاع کو دین تو نہیں ہے، کوئی ایسی لازم چیز تو دوسرے کے حق میں نہیں ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسے ہی حق زوجیت ہے، دین نہیں ہے، اور غلامی ہے، دین نہیں ہے کہ کسی غلام کو آزاد کر دیا تو اس سے غلامی کو کا اسقاط کر دیا، اس سے غلامی کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو امور ہوتے ہیں جس کے اندر دوسرے پر ایسا حق ثابت ہوتا ہے جو دین نہیں ہوتا، تو اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں اس کو اسقاط کہا جاتا ہے۔ اور تملیک کہتے ہیں کہ کسی کو کسی عین کا مالک بنا دینا، جیسے ہبہ کے طور پر آپ نے کسی کو لیپ ٹاپ دیا تو آپ نے اس کو لیپ ٹاپ کا مالک بنا دیا۔ تو اسقاط اور تملیک یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور ان دونوں کا احتمال ابراء کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی ابراء کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، اسقاط بھی آتا ہے، تملیک بھی آتی ہے، اور دونوں میں جو فرق ہے وہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب اگر تو ہم تملیک کو دیکھیں تو تملیک کے اندر تعلیق نہیں ہو سکتی، کہ آپ کسی کو مالک بناتے ہیں تو اس میں تعلیق نہیں کر سکتے۔ تعلیق جو ہے یہ اضطراری امر ہوتا ہے، آپ بچنا چاہتے ہیں، اور تملیک جو ہے یہ آپ دوسرے کو اختیار دے رہے ہوتے ہیں، اس کو مالک بنا رہے ہوتے ہیں، تو اضطرار اور اختیار یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نیچے حاشیے میں اس کی ہم مزید تفصیل انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اور اسقاط کو دیکھیں تو اس کے اندر تعلیق ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ تعلیق نہ کر سکیں، تو اسقاط کے اندر تعلیق ہو سکتی ہے اور تملیک کے اندر تعلیق نہیں ہو سکتی، اور ابراء کے اندر اسقاط اور تملیک دونوں آتے ہیں۔ اب دونوں میں سے ایک تو تعلیق کو قبول کرتا ہے، ایک تعلیق کو قبول نہیں کرتا، تو ہم نے پھر دونوں معانی کی رعایت رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر صراحتاً تعلیق ہے وہاں پر تملیک کے معنی کو راجح قرار دیتے ہوئے وہاں ہم اس تعلیق کو درست نہیں قرار دیں گے، اور جہاں پر جو تعلیق ہے وہ غیر صریح ہے، غیر واضح ہے، وہاں پر اسقاط کے معنی کو لیتے ہوئے تعلیق کو درست قرار دیں گے۔ عبارت پڑھتے ہیں، لأن الإبراء المعلق تعلیقا صریحا لا يصح، اس لیے کہ ابراء جب واضح کلمات کے ساتھ، صریح کلمات کے ساتھ معلق کیا جائے تو وہ تعلیق درست نہیں ہوتی۔ فإن الإبراء فيه معنى التملیق و معنى الإسقاط، ابراء کے اندر تملیق اور اسقاط دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ تملیق کہتے ہیں کسی اور کو کسی عین کا مالک بنا دینا، اور اسقاط کہتے ہیں کہ کسی ایسے حق کو ساقط کرنا جو اس کے ذمہ دین نہ ہو۔ فالاسقاط، تو اسقاط کی جو صورت ہے، لا ينافي تعلیقہ بالشرط، اس کے اندر معاملے کو معلق کرنا شرط کے ساتھ یہ منافی نہیں ہے، یعنی اس کے خلاف نہیں ہے۔ والتملیق ينافیہ، اور تملیق اس کو قبول نہیں کرتی۔ اور عین المعنیین، ہم نے دونوں معانی کی رعایت کی ہے۔ دونوں معانی کی رعایت کیسی کی ہے؟ قلنا ان کان التعلیق صریحا، اگر تعلیق صراحتاً ہے، لا یصح، تو یہ درست نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا، اور اگر صراحتاً نہ ہو، كما فی الصورۃ المذکورہ، جیسے مذکورہ صورتیں پہلے جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، یصح، تو پھر یہ تعلیق درست ہوگی۔ نیچے حاشیے میں اس کو بڑے مفید طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو مزید بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اس عنوان کا آخری مسئلہ ہے، وَإِنْ قَالَ لِلْآخَرِ سِرًّا، اگر کوئی دوسرے سے سرگوشی سے چپکے سے کہتا ہے، لا اقر لک بما لک علی حتی تؤخرہ عنی، میں نے تمہارا کچھ مال دینا ہے لیکن میں اس مال کا اس وقت تک اقرار نہیں کرتا جب تک تم اس کی مدت کو مؤخر نہ کر دو، یعنی ابھی تم مجھ سے نہیں لوگے، 10 سال بعد لوگے، 5 سال بعد لوگے، جب تک تم اس بات کو نہیں مانتے تو میں اقرار بھی نہیں کرتا۔ او تحطہ، یا پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کچھ مال دینا ہے، اگر تم کچھ اس میں سے مقدار چھوڑتے ہو، اتنی مقدار چھوڑتے ہو تو میں اقرار کر لیتا ہوں۔ ففعل، وہ کہتا ٹھیک ہے میں ایسا کر لیتا ہوں، وہ کہہ دیتا ٹھیک ہے اتنا مال میں تمہیں معاف کر دوں گا یا اتنا مؤخر کر لوں گا، صح علیہ، تو یہ اس پر درست ہو جائے گا، یعنی اگر کمی کی تو کمی ہی اب لازم ہوگی، مؤخر کیا تو اب تاخیر لازم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو اس کو بینہ کی ضرورت پڑے گی، اور بینہ نہیں ہے تو پھر اس کو قسم اٹھوانا، عدالت کے چکر، دیگر پریشانیوں میں پڑے گا۔ تو اگر یہ اس اقرار کرنے والے سے صلح کر لیتا ہے تو اس کی یہ صلح درست ہوگی۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پر تو اس وقت تک کوئی چیز لازم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کے سامنے وہ اقرار نہیں کرے گا. تو جب لوگوں کے سامنے وہ جس مال کا اقرار کر رہا ہے وہ تو کم ہے یا مؤخر ہے، تو اس صورت کے اندر جتنی کمی کے ساتھ وہ اقرار کر رہا ہے یا تاخیر مدت کے ساتھ اقرار کر رہا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا وہی اس پر لازم ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو اس کو بینہ لانی پڑے گی، اگر بینہ نہیں لاتا تو اس کو قسم اٹھوانی پڑے گی دوسرے شخص سے، اور عدالتوں کے چکر ہیں، دیگر مسائل ہیں، تو اس کا سارا مال مر جائے گا یا اس کو پریشانی لاحق ہوگی. تو اگر یہ اس سے کچھ مال چھوڑ دیتا ہے یا پھر مؤخر کر دیتا ہے تو یہ درست ہے. وَلَوْ عَلَّقَ أَخَذَ لِلْحَالِ، اگر یہاں پر بھی تعلیق کی جاتی ہے تو حالاً اس کو لے گا. تعلیق کا مطلب یہ ہے کہ اقرار کے ساتھ تعلیق کر رہا ہے. نیچے حاشیہ دیکھیے، ان قال المدعی، اگر مدعی کہتا ہے اند حقی، کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے حق کی ادائیگی کرتے ہو تو میں تمہیں آدھا اس میں سے چھوڑ دیتا ہوں، یا اگر فلاں وقت تک یا فلاں مہینے تک تم مجھے آدھی ادائیگی کرتے ہو تو باقی سے تم بری ہو. جاز و بری ندہ، اگر وہ ادائیگی کرتا ہے تو یہ جائز بھی ہے، بری بھی ہو جائے گا. اما اذا علق الاقرار بشیء، اگر اقرار کو معلق کر دیتا ہے کسی چیز کے ساتھ، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ ان اقررت فانت بریء من کذا، اگر تم اقرار کرتے ہو تو اتنے سے تم بری ہو جاؤ گے، یا تمہیں میں مہلت دے دوں گا، تو یہ تعلیق باطل ہوگی. وَيَثْبُتُ الْمَالُ حَالًا، اور ابھی حالاً اس کو ادائیگی کرنی پڑے گی. لأن الاقرار على هذا ليس بإقرار، یہ اقرار در حقیقت اقرار نہیں ہے بلکہ استخراج مال ہے. آگے والے جو مسائل ہیں وہ سہل ہیں، ان کو عبارت پڑھ کے ہی سمجھتے ہیں. وہ قرض، مشترک قرض کے بدلے میں اگر صلح کی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا. پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر دو شریکین میں سے ایک شریک اپنے حصہ قرض کے بدلے میں صلح کر لیتا ہے، اور یہ صلح بھی جن سے دین سے نہیں ہوتی، یعنی اگر درہم ہے تو درہم کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ درہم ہے تو کپڑوں کے بدلے میں صلح کی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا. دوسرا جو شریک ہے اس کے اعتبار سے کیا فیصلہ کیا جائے گا. فرماتے ہیں وَلَوْ صَالَحَ، اگر صلح کی جاتی ہے، احد ربی دین، دو شخص ہیں ان دونوں کا مشترک دین ہے کسی پر، ان میں سے ایک صلح کر لیتا ہے عن نصفہ، اپنے آدھے حصے پر، یا ربع ہے تو ربع حصے پر جتنا اس کا حصہ ہے، علی ثوب، کسی کپڑے پر، یعنی من غیر جنس الدین، اتبع شریکہ غریمہ، اس کا جو شریک ہوگا اس کے پاس تین اختیار ہیں. پہلا اختیار یہ ہے کہ جو مقروض ہے اسی کے پاس جاؤ اور اس سے مطالبہ کرو بے نصف ہی، اپنے دین کا، اپنے حصے کا، اپنے آدھے حصے کا، جتنا بھی ہو. او اخذ نصف الثوب من شریکی، یا پھر یہ جو کپڑا اس نے لیا ہے اس میں سے آدھا کپڑا لے لے. تیسری صورت الا ان یضمن، جو قابض ہے جس نے صلح کی ہے وہ ضامن بن جائے ربع الدین، چوتھائی حصہ دین کا. تین یعنی اس کے پاس صورتیں ہوں گی. میں ایک مثال سے آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. آپ کا اور زید کا علی پر قرض ہے، مشترک قرض وہ آگے آ رہا ہے. مشترک قرض کس کو کہتے ہیں؟ زید نے علی سے اپنے آدھے قرض کے بدلے میں، یعنی اگر 1000 روپے اس نے قرض دینا ہے، 500 آپ کا، 500 اس کا، تو اس نے 500 کے بدلے میں اس سے کپڑا لے لیا. اب آپ کے پاس تین اختیارات، آپ اپنے 500 کا مطالبہ مقروض سے کریں یعنی علی سے کریں. دوسرا یہ کہ آپ زید سے کہیں کہ بھائی جو تم نے اس سے کپڑا لیا آدھا مجھے بھی دو، اس لیے کہ مشترک دین تھا. تیسرا یہ ہے کہ زید آپ سے کہے کہ دیکھو چوتھائی حصہ جو دین ہے وہ میں تمہیں ادا کر دوں گا. چوتھائی حصہ اس لیے کہ اس نے آدھا حصہ وصول کیا ہے نا، تو آدھے میں سے آدھا اس کا بھی بنتا ہے جو چوتھائی حصہ بنے گا. تو چوتھائی حصہ قرض جو ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، 250 میں تمہیں دے دیتا ہوں، باقی 250 تم مجھ سے لے لینا، یہ کپڑا میرے پاس ہی رہنے دو. تو یہ تینوں صورتوں میں یہ مسئلہ درست ہو جائے گا. فإن الشریک، کیونکہ جب شریک انضمن له ربع الدین، جب وہ چوتھائی حصے دین کا ضامن بن گیا، فلا حق له في الثوب، تو کپڑے کے اندر پھر اس کا حق ثابت نہیں ہو سکتا. هذا اذا كان الدين مشتركا بينهما، فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب مشترک دین ہو. مشترک دین کس کو کہتے ہیں اس کے آگے خود وضاحت کر دی. بأن يكون واجبا، کہ ایسا قرض جو لازم ہو، بسبب متحد، جس کا سبب ایک ہو. ایک سبب سے دو بندوں کا جو دین ثابت ہوتا ہے وہ دین مشترک کہلاتا ہے. مثالیں دیکھیے. كثمن المبيع صفقة واحدة، میں نے اور آپ نے 25-25 ہزار روپے ڈال کے ایک لیپ ٹاپ لیا تھا، پھر آگے اس لیپ ٹاپ کو بیچ دیا. اب جب اس لیپ ٹاپ کو ہم نے آگے ایک ہی صفقہ کے اندر بیچ دیا تو اب اس صورت کے اندر اس شخص نے جو 50,000 دینے ہیں وہ 25,000 میرے ہیں، 25,000 آپ کے ہیں، تو ہمارا مشترک ہے. وثمن المال المشترک، ایسے ہی مشترک مال ہو تو اس کا ثمن جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا. والموروث بینہما،
میت کا کسی پر قرض ہے، اب یہ دونوں اس قرض میں شریک ہیں، یعنی زید اور بکر اپنے والد کے جو ایک شخص نے پیسے دینے تھے اس سے وصولی کرنی، تو یہ اس دین میں تو یہ اس وراثت میں مشترک ہو گئے۔ او قیمت المستہلک المشترکی، یا پھر مشترک خریدی گئی چیز وہ ہلاک ہو جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہ مشترک دین ہی کہلائے گا، یعنی ان کی مشترک چیز تھی وہ کسی نے ہلاک کر دی، تو اب اس پر جو قیمت لازم ہوگی وہ بھی ان دونوں کی مشترک ہے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جن کے اندر سبب متحد ہے، اور اس متحد سبب کی وجہ سے جو دین ہے وہ دو آدمیوں کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ فإن كل ما أخذه أحد الشريكين فللآخر اتباعه، تو دونوں شریکین میں سے جو بھی کچھ حصہ لے لیتا ہے تو دوسرا اس سے اس حصے میں اپنا حصہ لے گا۔ یہ تو پہلی صورت تھی جس میں صلح علی غیر جنس الدین ہوئی ہے۔ اگر صلح علی جنس الدین ہوتی ہے تو اس کا حکم دیکھیے، وَلَوْ قَبَضَ أَحَدٌ شَيْئًا، اور اگر دونوں شریکین میں سے ایک آدمی قبضہ کر لیتا ہے من الدین، قرض میں سے، یعنی جن سے قرض میں سے ہی وہ کچھ وصول کر لیتا ہے، شارکہ شریک ہو فیہ، تو اس کا شریک اس سے وہ وصول کرے گا، یعنی 1000 روپیہ مشترک قرضہ ہے، 500 اس نے وصول کیے تو اب 250 یہ اس کو دے گا۔ ورجع علی الغریم بما بقی، اور جو باقی رہ گیا اس کے اندر مقروض سے یہ اپنی وصولی کرے گا، یعنی جو 500 رہ گیا 250 اس کا رہ جائے گا، 250 اس کا رہ جائے گا، اور جو 500 وصول کیا وہ دونوں میں 250 تقسیم کیا جائے گا۔ لا يكون للغريم ان يقول الذي اعطاه نصف الدين، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جب قرض خواہ نے ایک کو پیسے دے دیے، آدھا قرض اس کو ادا کر دیا، تو اس سے اب کہے کہ بھائی تمہارا حق تو میں نے دے دیا، تم مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ ان قد اعطيتك حقك، میں نے تمہارا حق تو ادا کر دیا، فليس لك علي شيء، تمہارا تو میرے ذمہ کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ فإنما اعطاه اياه مشترك بينه وبين شريكه، جو کہ جو اس نے ادائیگی کی ہے وہ اس کے اور اس کے شریک کے درمیان مشترک ہے، تو مشترک ہونے کی وجہ سے یہ اس کو بھی دیا جائے گا۔ تیسری صورت دیکھیے، اگر وہ قرضے کے بدلے میں کچھ خرید لیتا ہے تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ وَلَوْ شَرَعَ عَنْ غَرِيمِهِ، اگر وہ خرید لیتا ہے مقروض سے کوئی چیز بِنِصْفِهِ، اپنے آدھے میں سے، یعنی جو اس کا آدھا حصہ بن رہا ہے اس کے بدلے میں کچھ خرید لیتا ہے، شیئاً کچھ بھی، ضَمَّنَهُ شَرِيكُهُ رُبْعَ الدَّيْنِ، تو اس کا شریک وہ اس سے اپنا ربع دین وصول کرے گا، چوتھا حصہ وصول کرے گا، یا پھر تبع غریمہ، قرض خواہ کے پاس جائے گا اور اس سے مطالبہ کرے گا، یعنی یہاں پر تیسری صورت نہیں ہو سکتی کہ جو تم نے چیز خریدی ہے اس میں سے آدھی مجھے بھی دو، کیوں نہیں یہ مطالبہ کر سکتا؟ وہ آگے آ رہا ہے، ای اشترى احد الشریکین، مطلب یہ ہے کہ دو شریکین میں سے ایک نے کوئی خریداری کی، بنصفہ من الغریم، اپنے حصہ جو آدھا اس کا بنتا تھا اس میں، اس حصے کے بدلے میں مقروض سے، شیئاً کچھ چیز، فللشریک الاخر ان یضمنہ ربع الدین، دوسرا جو شریک ہے وہ اس کو ربع دین کا، یعنی دین کے چوتھے حصے کا ضامن ٹھہرائے گا، اس سے وصول کرے گا، نہ یہ کہ اس سے یہ اس مبی کے اندر اپنا حصہ طلب کرے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، میں نے آپ کے اور زید کے 10,000 روپے دینے تھے، آپ نے مجھے کہا کہ میرا جو 5,000 ہے اس کے بدلے میں آپ مجھے موبائل دے دیں، تو میں آپ کو موبائل دے دیتا ہوں، تو اب جو باقی 5,000 ہے وہ میرے عامر کو دینا ہے۔ اب جو زید ہے وہ آپ سے 2,500 روپے وصول کرے گا، نہ یہ کہ آپ کو یہ کہے گا کہ اس موبائل میں میرا بھی حصہ ہے یا آدھا میرا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ مجھ سے مطالبہ کرے کہ میرے 5,000 کی بھی ادائیگی کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ مبی کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لأنه صار قابضا نصف الدين بالمقاصة، اس لیے کہ یہاں پر جو اس نے آدھا قرض وصول کیا، یعنی اپنا حصہ وصول کیا، اس پر قبضہ کیا، یہ مقاصہ کے ذریعے ہے۔ مقاصہ کا مطلب یہ ہے کہ قرض کے بدلے میں کوئی چیز لے لی ہے، یضمنہ شریکہ الربع، تو وہ اپنے شریک کو چوتھائی حصے کا ضامن ٹھہرائے گا۔ اس مسئلے میں، یعنی خرید و فروخت کے مسئلے میں اور صلح کے مسئلے میں ایک بنیادی فرق ہے، جس کی وجہ سے اس مسئلے کے اندر 2 اختیارات ہیں اور پہلے صلح کے مسئلے میں 3 اختیارات تھے۔ وہ کیا ہے؟ بخلاف مسئلہ الصلح، صلح کا مسئلہ اس کے برخلاف تھا۔ فإنه إذا أخذ الثوب بطريق الصلح عن النصف، اس لیے کہ جب صلح کی صورت کے اندر اس نے آدھے اپنے حصہ قرض کے بدلے میں جو کپڑا لیا تھا وہ صلح کی بنیاد پر تھا، ومبنى الصلح على الحق، اور صلح کی بنیاد ہمیشہ اس کے اندر کمی ہی ہوتی ہے، یعنی جس شخص کا حق ہوتا ہے وہ نقصان میں ہی جاتا ہے، اس میں کمی آتی ہے۔ والظاہر، تو ظاہر ہے، ان قیمت الثوب اقل من نصف الدین، کہ جو کپڑے کی قیمت تھی وہ قرض سے کم ہی ہوگی، اس لیے اس نے کپڑے پر اس سے صلح کر لی ہے۔ تو ایک تو اس کو یہاں نقصان ہو گیا کہ اس نے اپنے حصہ سے کم قیمت کی چیز وصول کی ہے،
اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلو ضمنہ ربع الدین، قرض کے چوتھائی حصے کا بھی اس کو ضامن ٹھہرایا جائے، یتضرر آخر الصوت، جس نے کپڑا وصول کیا اس کا نقصان ہوگا، اس کے دو یہاں نقصان ہو جائیں گے. فلیاخذ الثوب ان یقول، تو جس نے کپڑا لیا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے انی ما اخذت، کہ میں نے نہیں لیا مگر کپڑا، فإن شئت خذ نصفه، تم نے بھی لینا ہے تو کپڑا آدھا لے لو. بخلاف مسئلہ الشراء، جہاں تک خریداری والا مسئلہ ہے اس کا اس کے برعکس یعنی صورت ہے. اذ مبناہ علی المماکسہ، اس کی بنیاد مماکسہ ہے. مماکسہ کہتے ہیں کہ مشتری کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے نفع ہو اور بائی کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے نفع ہو، تو اس لیے اس میں مشتری کا طے شدہ نقصان نہیں ہوتا یا اس کی کمی نہیں ہو رہی ہوتی جیسے صلح میں تھا. فلا يتضرر المشتری بضمان ربع الدین، اس صورت میں اگر اس کو دین کا چوتھائی حصہ کا ضامن بنایا جاتا ہے تو اس میں اس کا نقصان نہیں ہے. چوتھی اور پانچویں صورت دیکھیے، یہ بھی آسان ہے. وفی الابراء عن حظه، دو شریکین میں سے ایک شریک اپنے حصے کو معاف کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے اس کو. والمقاصۃ بدین سبق، یا پھر دونوں شریکین میں سے ایک شریک نے پہلے سے اس کا قرض دینا ہوتا ہے اور اسی قرض کے بدلے میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. لم یرجع الشریک، تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو دوسرا شریک ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے. دونوں صورتوں کی وضاحت دیکھیے، آسان ہے. اذا ابرأ احد الشریکین الغریمہ، دو شریکین میں سے ایک نے بری کر دیا، معاف کر دیا مقروض کو، عن نصیبہ، اپنا حصہ، 1000 روپیہ مشترک دین تھا، 500 دونوں کا، ایک نے اپنا 500 معاف کر دیا. لا یرجع الشریک الاخر علی ذلک الشریک، تو جس نے معاف کر دیا اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا وہ شخص جس نے معاف نہیں کیا، یعنی دوسرا شریک. لأن الابراء اتلاف، وجہ یہ ہے کہ معاف کرنا یہ اپنے مال کو ختم کرنا ہے، نہ یہ کہ لا قبض، قبضہ کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کو رجوع کا حق ہوتا. دوسری صورت تھی مقاصہ والی، جو یہاں ٹوٹل جو اگر صورتیں دیکھی جائیں تو پانچویں بنتی ہے. ان وقعت المقاصد بدین سابق، اگر کوئی سابق دین دینا تھا اس کے مقابل لا کر اس کو ختم کر دیا گیا تو اس صورت میں کے اندر بھی لا یرجع علی شریکہ، وہ اپنے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اس کی بھی آگے وضاحت مثال کے ساتھ بیان کی ہے، وہ دیکھیے. صورت ہو، اس کی صورت یہ ہے، لزید علی عمر 50 درہما، زید پر کے عمر پر 50 درہم ہے، یعنی عمر نے زید کے 50 درہم دینے ہیں. فباع عمر و بکر عبدا مشترکا بینہما، عمر اور بکر نے یعنی جو مقروض بھی ہے ان دونوں نے بیچا مشترک غلام من زید، زید کو. کتنے کا بیچا؟ ب100 درہم، 100 درہم کا. حتی وجب لکل واحد منہما علی زید 50 درہما، ان دونوں کے یعنی عمر اور بکر دونوں کے 50 درہم قرض آ گیا زید پر. اب زید کے 50 درہم عمر نے بھی دینے تھے اور اب عمر کے 50 درہم زید نے بھی دینے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ وقعت المقاصۃ بین ال50 التي وجبت لعمر علی زید، مقاصہ ہو گیا، دونوں نے اپنے قرض ختم کر دیے مقابل ملا کر. وہ 50 جو عمر کے زید پر لازم ہوئے ہیں اس خریداری کے معاملے سے، وبین ال50 التي كانت لزید علی عمر، اس 50 کے مقابل ختم ہوئے جو زید کے عمر نے دینے تھے، پہلے سے اس سے قرضہ لیا تھا. تو مقاصہ کے ذریعے 50 ختم ہو گیا. اب یہاں پر زید کے اوپر صرف 50 درہم کا قرضہ رہ گیا جو بکر کے اس نے دینے ہیں. فلیس لبکر، تو بکر وہ نہیں کہہ سکتا عمر سے، ان یقول لعمر، وہ عمر سے یہ نہیں کہہ سکتا انکا قبضت ال50 التي وجبت لك على زید، کہ زید نے جو تمہارے 50 دینے تھے وہ تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہے. حیث وقعت المقاصۃ بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان مقاصہ ہو گیا، آپس میں ختم کر دیا، تو گویا اس کا تو ابھی قرضے کا حق نہیں رہا، وہ تو ختم ہو گیا. وبین ال50 التي كانت لزید علیک، اور 50 کے بدلے میں جو زید کے تمہارے اوپر لازم تھے، فادی الی نصفہا، اس میں سے آدھے مجھے ادا کرو. وانما لا يكون له ذلك، یہ اس لیے نہیں ہوگا لأن عمرا قاض دینہ، عمر نے اپنے قرضے کو چکایا ہے، ادا کیا ہے مقاصہ کے ذریعے. لا قابض شیئا، اس نے کسی چیز پر قبضہ نہیں کیا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم ضامن ہو یا تمہیں اس کے اندر شریک کرنا پڑے گا، ادائیگی کرنی پڑے گی. قبضہ نہیں ہے، اس لیے یہ صورت بھی قائم نہیں ہوگی. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا. بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.